بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادداشت کمزور ہے تو بادام اور اخروٹ کھائیں، جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو بینگن کا سالن کھائیں۔ بینگن بلغم کا دشمن ہے، دل کو تقویت دیتا ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیموں کا جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہو تو گاجر کھائیں۔ اسپغول چھلکے کے 2 بڑے چمچ رات سوتے وقت نیم گرم پانی یا دودھ میں حل کر کے پی لیا کرو۔ خونی اور بادی بواسیر کا اکسیر ٹوٹکا ہے۔ موت سے محبت کرو گے تو زندگی عطا کی جائے گی۔ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں تو امرود کھائیں، اس سے دل کو راحت ملتی ہے، گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد استعمال کرنے سے جسم کی اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ لوز موشن ہو تو کیلے پہ زیرہ لگا کر کھائیں۔ بوڑھے کا مشورہ جوان کی طاقت بازو سے زیادہ مضبوط ہے۔ کان میں درد ہے، سرسوں کے تیل میں لونگ چلائیں اور اس میں روئی تر کر کے کان میں لگا لیں۔ انسان کا شب سورج سے نہیں سیرت سے ہے۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، وبائی امراض سے بچاتا ہے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو اپٹن میں ارک گلاب مکس کر کے چہرے پر 20 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ گناہ سے توبہ واجب مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ ناک کے غدود کو ختم کرنے کے لیے 2 کپ پانی میں 3 سے 4 الائچیاں کھول کر ڈالیں اور اس کو پکا لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو پھیکا پی لیں۔ راز پوشیدہ رکھنا عزت بچاتا ہے۔ قد لمبا کرنا ہے تو 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح پی لیا کریں۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو نہار منہ نیم گرم پانی پئیں۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا ضرور شامل کر لیا کریں۔ آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بچوں کے مسوڑھے مضبوط کرتا ہے۔ انسان کی قدر و منزلت علم کے اعتبار سے ہے۔ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، 2 کھجور دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ بھی پی لیں۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بادام جسم سے کولیسٹرول گھٹاتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا۔ تیرا عمل عقائد کی دلیل ہے اور ظاہر باطن کی علامت ہے۔ سر میں جوئیں ہیں، چنبیلی کا تیل لگائیں۔ چھوٹے ذہن میں ہمیشہ خواہش اور بڑے ذہن میں ہمیشہ مقصد ہوتا ہے۔ 6 گرام اجوائن روزانہ پھانکے رہیں، انشاءاللہ گردے میں مثانے کی پتھری باہر نکل جائے گی۔ چوٹ لگی ہے، خون روکنے کے لیے روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگائیں۔ آخرت میں نامہ اعمال کے ترازو میں اچھے اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ جوڑوں کے درد کی صورت میں چقندر کھائیں، جگر مضبوط بناتا ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا مخلص دوست ہے۔ کسی مسلمان کی عیادت کرنے والا اپنا گھر جنت میں بنا لیتا ہے۔ سردی بہت لگتی ہے، دیسی انڈے کھائیں اور چوزے کی یخنی بنا کر پئیں۔ گلے اور شکوے سے اپنی زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ خطرات و مشکلات کا اطمینان سے مقابلہ کرنا مردانگی ہے۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ محترم ناظرین، اگر کسی بھی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں اور آپ جسمانی کمزوری محسوس کرتے ہوں تو روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پئیں۔ افاقہ ہوگا اور ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوں گے اور کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی۔ پیٹ میں درد ہے، پودینے کے پتے چبا لیں، قے نہ روکے 1 چٹکی زیرہ پھانک لیں۔ سر میں خشکی ہے، سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کریں اور لگا لیں۔ پاؤں میں درد ہے، زیتون کا تیل لگائیں۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں بے قاعدگی ہے تو 2 کھجور کھا لیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، کھیرا کھائیں۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے، کچی لسی نمک ڈال کر پئیں یا تربوز کھا لیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کے قطرے پی لیں۔